औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और जिनसे हमारा अकायद जुड़ा है, मेन जिससे हमें पता चली है सब चीज़ें, मतलब समझ तो गए होंगे आप। कुरान पाक के हवाले से है आज की वीडियो और कुरान पाक की पहली सूरत सूरह फातिहा। तफसीर तो बयान आलिमों ने अपनी तरफ से की हुई है, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है और मुत्तफ़िक़ कौल है तमाम मसालिक का कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखी जाए तो 700 ऊँट भी कम पड़ जाएं। मतलब इतनी बड़ी तफसीर है सूरह फातिहा की, सिर्फ अगर तफसीर लिखने में आए। हाँ, ये है कि जो हम समझ रहे हैं वो कोशिश करें, शेयर करें अपने जो भी हैं देखने वालों से, या जो भी आलिम हैं उनको जो फॉलो करते हैं वो अपनी तरफ से लिख देते हैं बातें, ताकि मतलब जो वो समझते हैं कि क्या फरमाया जा रहा है कुरान पाक में वो मेंशन करते हैं। और कुछ चीज़ें सही भी होती है तो उन पर अगर अमल करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। मतलब जो तफसीर जो करते हैं, कुरान तो बेशक लारेबुल किताब, कुरान तो बिल्कुल पाक है और जो भी कुरान में लिखा हुआ है वो सब बरहक है और वाज़ेह है। तो कुरान पाक के लिए जो अकीदे होने चाहिए मुसलमान के, सबसे पहले उस पर मानव कुरान पर ईमान लाना कि कुरान अल्लाह की किताब है, उसके बाद उसको पढ़ना, उसके बाद उसको समझना, चौथा उस पर अमल करना। और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं। देखिए, कुरान पर ईमान लाना तो सब मुसलमानों का ईमान है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, कम पढ़ते हैं मुसलमान। रमज़ान में मेजॉरिटी पढ़ती है, उसके बाद पढ़ते नहीं। उसके बाद आप आ जाएं उसको समझने में भी मसला होता है। अगर कुरान में जो लिखा है वो कुरान में लिखा है, समझ का फेर होता है। अगर सबके ही समझ में आ जाए कि क्या लिखा है तो कभी भी मुसलमानों में इख्तलाफ ना हो, क्योंकि कुरान पाक के मुतल्लिक़ सबके अकायद आ जाएं। मतलब बुनियादी अकायद तो सबके एक ही हैं, तभी मुसलमान कहलाते हैं। उसके बाद के जो अकायद हैं वो अगर समझ जाए कुरान को तो सबके एक जैसे अकायद हो जाएं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ है, चौथी चीज़ है, उस पर अमल करना। ये और भी मुश्किल काम है कि कुरान को पढ़ा, समझा और उस पर अमल किया, ठीक है। मेजॉरिटी नहीं करती हमारी मुसलमानों की अमल, लेकिन अल्लाह हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, मैं भी अमल से खाली हूँ। अल्लाह ताला हिदायत दे तमाम मुसलमानों को, मुझ समेत, आमीन सुम आमीन। उसके बाद ये अकीदे होने चाहिए कुरान पाक में। और कुरान पाक में जो लिखा है बरक है और अल्लाह का कलाम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान सुनता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो कुरान और नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं है। उसके अलावा आपको सूरह फातिहा का मैं तर्जुमा अर्ज़ कर देता हूँ, जो कुरान शरीफ की पूरी आयत है। मतलब तफसीर अगर मैं उसकी बताऊँ, तफसीर नहीं हो सकती। हज़रत अली का कौल है 700 ऊँट भी उसकी, अगर 700 ऊँटों पर हम लिखें ना तो वो भी तफसीर पूरी नहीं होगी सूरह फातिहा की। मतलब इतनी बड़ी तफसीर है, ठीक है। लेकिन जो हिंट्स हैं, जो उसके तर्जुमा है वर्ड बाय वर्ड, उसके हवाले से मैंने चीज़ें समझी हैं तो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। दौलीन पढ़े या ज़ौलीन पढ़े, बाज़ औक़ात पढ़ जाते हैं। पहले क्या था, शुरू करते हैं आज से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका जो माना है, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, ठीक है। अब ये आयत है सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
सब तरह की जिसका तर्जुमा है सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह के ही लिए हैं। ठीक है, अब अल्लाह ताला तारीफ़ के बिल्कुल अल्लाह ताला, बल्कि हमारी क्या औकात कि हम तारीफ़ करें, हमारा रब तारीफ़ के लायक है। ठीक है, और अल्लाह ताला के जो हमारे ऊपर एहसानात हैं, और हवा, पानी, मिट्टी, आग भी अगर आप देखें, सर्दियों में आप अगर जलाएं नहीं, कोई बैठते हैं बाहर दोस्त वगैरह या घर में बैठते हैं, सर्दी लगती है, हीटर्स हैं, आग जलाते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत जो है वो कम हो। ठीक है, तो हर चीज़ अल्लाह की नेमत है इंसान के लिए। ठीक है, अब सूरज है गर्मी में, वो कितना हमें तंग करता है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो हम आम वगैरह नहीं खा पाए गर्मियों में। ठीक है, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, लेकिन हमें तंग भी होते हैं, सर्दी बहुत होती है, हम कांपने लग जाते हैं, गर्मी बहुत होती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है, और अल्लाह ताला इंसान पर बड़ा मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह रहमान और रहीम है, और तमाम जहानों का मालिक है, और तमाम मखलूक़ात का मालिक है। उसके अलावा कोई मालिक नहीं। अल्लाह के हुक्म, मतलब अल्लाह की इजाज़त के बिना एक पत्ता कायनात का नहीं हिल सकता। अगर अल्लाह ताला इजाज़त ना दें तो कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए ही है, हर चीज़ अल्लाह के लिए है। सिर्फ एक चीज़ अल्लाह के लिए नहीं है, वो है शिरक। अल्लाह ताला शिरक से पाक है, बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए है। और अल्लाह ताला के लिए क्यों ना हो, वो तमाम जहानों का बनाने वाला है, ज़मीन व आसमानों का बनाने वाला है, चाँद और सूरज को बनाने वाला है। मुझे और आपको भी उसने ही पैदा किया है, और वो जानता है कि हर इंसान के पैदा होने से पहले उनका पैदा होने का दिन, उनकी शादी का दिन और उनकी मौत का दिन पहले ही लिख दिया जा चुका होता है। और अल्लाह ताला इन चीज़ों पर कादिर है। इंसान कितनी भी जल्दी कर ले कि किसी भी मामले में अपना, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उसने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, उस वक्त से पहले ना कोई आपको कुछ दे सकता है, ना आपसे कुछ ले सकता है। तो ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो इस आयत पे मेंशन नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला की शान है, और अल्लाह ताला हर चीज़ करने पर कुदरत रखता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। ठीक है, क्यों रहमान और रहीम अल्लाह ताला कैसे? अल्लाह ताला रहमान और रहीम इसलिए है कि हम कितना भी गुनाह करें, कितना भी कोई बुरा काम करें, कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला उन्हीं फरिश्तों के हाथों सुबह रिज़्क़ भेज देता है हमारा। ठीक है, कि ये लो मेरे बंदो, तुम कितने भी नाफरमान हो, लेकिन तुम्हारा रिज़्क़ नहीं रोकेगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला उन्हीं फरिश्तों के हाथों रिज़्क़ भेज देता है, हमारे हवा बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं देता कि इसके आंगन में रोशनी ना दो। ठीक है, मतलब हर नेमत अपनी अल्लाह ताला हमें देता है। तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। इससे ये कोई एग्जाम्पल ना लगाए कि इस दुनिया में किसी के साथ बुरा करेगा वहाँ माफ़ हो जाएगा, बिल्कुल माफ़ नहीं होगा। और अल्लाह ताला का एक नाम है रब्बुल क़हार, वो अल्लाह ताला ने वो नाम अपना बरोज़ महशर रखा हुआ है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रब्बुल क़हार होगा। ठीक है, जिनकी शफ़ाअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवा ली तो वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ जो गुनाहगार बंदे हैं, जिस तरह यजीद टाइप हो गए, फ़िरौन, नमरूद। ठीक है, हम तो यजीद को इन्हीं लिस्ट में लाते हैं, फ़िरौन और नमरूद की, बल्कि उसने उनसे भी बड़ा काम डाला हुआ है यजीद ने, तो इनकी माफ़ी नहीं होगी। ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है, ये अल्लाह का मामला है, लेकिन उनके जो अमल है वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है शिर्क के सिवा किसी गुनाह को अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करेगा। और उसके अलावा जब यजीद ये कहता था कि उसने अपने बदर वालों का बदला ले लिया, तो वो कुफ्र शिर्क ही तो करते थे, तो इस चीज़ का उसने बदला लिया है कि एक अल्लाह की इबादत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور ان کے اہل بیت نواسے سب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنا رکھا ہے رب القہار، اور اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اپنے بندوں پر ہے کہ وہ ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کتنا بھی کوئی برا آدمی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، اس کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، ہر چیز اس کو دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا نافرمان ہے، جو ہمارے ہندو کمیونٹی ہے وہ مانگتے تو بت سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ان کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ ان کے نظام زندگی کو چلانے کا حکم فرشتوں کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بے شک۔ تو اللہ رحمان الرحیم ہے۔ تو یہ جو رحمان الرحیم ہوتا ہے وہ صبر کر کے بھی، کوئی اللہ کو جو کرسچن ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ وآلہ السلام پر جو بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے ان چیزوں پر کہ معبود تو میں ہوں، یہ کسی اور کو کیوں بنا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اتنا صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ ظاہری اسباب میں تو ہم مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ وسائل بناتا ہے، اسباب بناتا ہے انسانوں کے لیے، لیکن مانگنا اللہ سے چاہیے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ بارش کی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن مطلب فرشتے وسائل ہے بنانے کا، حکم ہے اللہ ہے، جب اللہ حکم کرتا ہے بارش ہو جاتی ہے، لیکن فرشتوں کو وسائل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں یا اللہ بارش دے، گرمی بہت ہے۔ گرمیوں میں، ابھی تو خیر سردیاں نہ ہو بارش، اللہ نہ کرے، لیکن اب گرمیوں میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش دے ہمیں، ٹھیک ہے۔ گرمی ہے، موسم گرم ہو گیا ہے، کچھ ہوا چلے، تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں چلوا رہا ہے، لیکن مانگ ہم کس سے رہے ہوتے؟ اللہ سے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو اختیار نہیں ہے نہ دینے کا، لیکن حکم ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں، کیونکہ ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، خاص طور میں کوشش کرتا ہوں، پیروی تو بہت بڑا دعویٰ ہے، میں کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھار ناکام ہو جاتا ہوں، کبھی کبھار مجھے اللہ کامیاب کر دیتا ہے، کہ میں کوشش کرتا ہوں سیدنا علی علیہ السلام کی پیروی کروں، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا سنت رسول کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ۔ اور کسی کے ہم دیکھیں آپ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، ہم قبرستان میں جاتے ہیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھتے ہیں، اور سورہ اخلاص سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کی بھی قبر پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں سورہ فاتحہ۔ ایصال ثواب بھی کسی کو کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے رات کے وظائف میں بھی یہ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو پورے قرآن پاک کی اہمیت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی اہمیت کافی ہے۔ تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ دعا میں جو اللہ تعالیٰ سے جس کا ترجمہ ہے سورت کا وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو خوش ہوتا ہے، ان لوگوں کے رستے نہ چلا جن پر تو ناراض ہوتا ہے، جن پر تو اپنا عذاب دیتا ہے، جن کے عملوں سے تو ناراض رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ اس کا پورا جو ہے دعا کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پہلے تعریف بیان ہوئی،
پھر اس کے بعد اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، وہ بتایا گیا، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو راضی رہا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے جن پر تو غضب اٹھاتا رہا یا ان سے ناراض رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دعا کرتے، اس میں دیکھیں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کسی مسلمان کے لیے، کسی ہندو کے لیے، کسی عیسائی کے لیے، کسی سکھ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، بس یہ کہا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے چلا جن سے تو راضی ہے، ان لوگوں کے راستے نہ چلا جن سے تو ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ راضی کن لوگوں سے ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ دنیا کو راضی کر کے ہم کیا کر لیں گے؟ دنیا چند روز کی ہے، آخر ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا ہمیں کیا دے گی؟ ٹھیک ہے، دنیا نے علی علیہ السلام کو کیا دیا، دنیا نے اہل بیت رسول کو کیا دیا، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات تھے، دنیا نے انہیں کیا دیا؟ ہم کیا دنیا سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں؟ امید اللہ سے لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عقیدہ تو ہے ہر مسلمان کا، ٹھیک ہے، بالخصوص یہ 3 چیزیں لوگوں میں پائی نہیں جاتی، نہ وہ پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ عمل کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور کافی مطلب سورہ فاتحہ خلاصہ ہے پورے قرآن شریف کا، اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، ہر چیز اس کے جو ترجمہ ہے سورہ فاتحہ کا، اس میں سب چیز سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے اللہ کے سوا کوئی آپ کی مدد کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کے علاوہ، کیونکہ لازمی اللہ وسائل اور اسباب بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کی ہی تعریف ہے، اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ ہمیں اللہ سیدھے راستے چلا، ٹھیک ہے۔ تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پیروی ہمیں نبی کی کرنی ہے، دین تو اللہ کا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دیکھیں میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یاری لگاؤ، ٹھیک ہے، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھے ہو، اللہ سے باتیں کرو، کوشش کرو کہ تہجد پڑھو، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو مطلب یاد کرتے رہو، تو کوشش کرو فارغ بیٹھے ہو درود شریف پڑھتے رہو، ٹھیک ہے۔ درود شریف کے علاوہ آپ جو بھی تسبیحات ہے، زیادہ تر میں آپ کو جو میں خود خصوصاً پڑھتا ہوں اور اس چیز پہ آپ کو سمجھاؤں گا، اگر وہ پڑھ لیں، ترجمہ بھی بڑا زبردست ہے کہ بیسٹ استغفار اور دعا، اور صحیح جامع ترمذی میں حدیث بھی ہے کہ جو شخص یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا، میں اس کی دعا واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ ویسے تو اللہ نہیں لوٹاتا، لیکن کچھ خصوصیات کسی چیزوں کو مل جاتی ہیں جن پہ آپ کو پتہ ہے دعا کے 3 وقت ہیں، یا تو آپ تکلیف میں ہو دعا مانگیں، یا بارش میں، یا اذان کا وقت۔ تو ویسے تو اللہ آپ کے دل میں ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے ہر وقت، جب بھی آپ چاہے دعا کریں، لیکن خصوصاً وقت ہوتے ہیں جیسے تہجد کا بتایا گیا ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان پہ آتے ہیں، پہلے آسمان پہ، اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا۔ تو اس طرح کچھ وقت ہیں، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یونس علیہ السلام کی دعا سے میری طرف متوجہ ہوا، میں اس کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ تو کتنا پیارا ہے، کتنی پیاری آیت ہے یہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بہت ایسی دعائیں ہیں، جیسے سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں مطلب دنیا اور آخرت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سوری یہ تو حضرت یونس کی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وبالآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وبالآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے دور رکھے، ٹھیک ہے۔ مفہوم یہ ہے، ترجمہ میں ذہن سے نکل گیا میرے، ٹھیک ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ٹھیک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وبالآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بھی تکلیف ہے ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ۔ میرا اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہے، سمجھنے والا ہے، اور 95%
اجماع ہے امت کا ہر بات پہ. کچھ باتیں ہیں جن پہ اختلاف رہتا ہے، باقی ادروائز 95% جو ہے وہ اجماع ہے ہر چیز پہ، اور ان چیزوں پہ ہونا چاہیے اجماع. اور اچھی بات ہے، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جو عمل کر گیا وہ ولی ہے، ٹھیک ہے. عمل کرنے کی کوشش کریں آپ. اگر ہم کوشش بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تو بروز قیامت ہم اپنے رب کو یہ تو کہہ سکیں یا اللہ ہم نے کوشش تو کی. جس طرح آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت میں نے شاید اپنی فرسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات مینشن کی تھی، آج دوبارہ کر دیتا ہوں، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں بھیج دیا، آگ تو ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم پر، لیکن وہ تو انہیں پتا تھا نا ٹھنڈی ہے، باہر سے تو آگ لگ رہی تھی، نظر آ رہی تھی. تو ایک چڑیا تھی، اس نے کیا کیا کہ سمندر کے پاس جا کر ایک پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لے کے وہ آگ کے اوپر آ کے ڈال رہی تھی. تو اسے ایک پرندے نے دیکھا، دوسرا پرندہ تھا، پتہ نہیں باز تھا یا وہ تھا چیل تھی، بہرحال ایسے ہی کوئی پرندہ، وہ بھی اڑنے والا تھا. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم یہ آگ بجھا نہیں سکتی، تو تم اتنی مشقت کیوں کر رہی ہو؟ چڑیا کو کہا اس نے. چڑیا نے کہا مجھے پتہ ہے، بالکل مجھے پتہ ہے، میں اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتی، لیکن جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرا نبی آگ میں گیا تو تم نے دیکھا، کچھ کوشش بھی نہیں کی، ٹھیک ہے. تو یہ بات سن کر جو وہ دوسرا پرندہ تھا وہ بھی ساتھ لگ گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر دی تھی. تو بہرحال یہ واقعہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی زبردست ہمارا دین ہے، اور اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور جو ہمارے دین کے ڈسپلین ہیں ان کو مینٹین رکھیں تو ہماری زندگی بڑی خوش آئندہ ہو جائے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جن لوگوں کی اصلاح نہیں ہے اللہ ان کی اصلاح کرے، اور تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور اپنے حضور، اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک ہمیں جانا نصیب کرے. ان کے قدموں تک جانا مطلب ان کی باتوں کی اتنی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، ان کے قدموں تک جانا ہمیں نصیب کرے. ان کے آل و اصحاب کی محبت اور ان کی ادب اور احترام ہمارے دلوں میں اجاگر کرے، اور حق بات ہمیں دکھائے، باطل سے ہماری جان چھوٹ جائے انشاءاللہ. اور جو بھی ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، اگر سامنے والا غلط سمجھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جائز مراد کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر اس ویڈیو میں بات کرتے ہوئے میرے درمیان مطلب میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. اگر میری کسی بات سے سننے والے کو کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.